اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسے میں نے کہا تھا کہ فیوچر انڈیفینٹ کے بعد ہم اپنے ٹینسز کے دوبارہ سے اسی تسلسل میں آئیں گے، اسی سیکوینس میں آئیں گے. تو آج ہم اسی سیکوینس پر موجود ہیں اور آج کا ہمارا ٹینس ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا کیا ہے؟ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس وہ ٹینس کہلاتا ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ سبجیکٹ کسی کام کو زمانہ حال میں مکمل کر چکا ہے. ایسا جملہ جس میں پتہ چلے کہ سبجیکٹ کسی کام کو زمانہ حال میں مکمل کر چکا. میں اگر آپ سے کہتا ہوں میں کھانا کھا چکا ہوں یا میں نے کھانا کھا لیا، اگر میں زمانہ حال ابھی کی بات کر رہا ہوں تو یہ جملہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کل کھانا کھا لیا تھا تو یہ بات ظاہر ہے پاسٹ انڈیفینٹ کی ہے. تو پریزنٹ پرفیکٹ کی پہچان بنیادی طور پر ہمارے پاس یہ ہے کہ ایسے تمام جملے جن میں اس بات کا پتہ چلے کہ سبجیکٹ کسی کام کو زمانہ حال میں مکمل کر چکا. اس کی میں وضاحت کچھ اس طرح سے کروں کہ آپ کے آج تاریخ غالباً 28 ہے، تو آج کی پیپر آپ کی شروع ہو گئے. 28 کو ہوا، 30 کو ہوگا، 31 کو ہوگا، دوسری کو ہوگا، 5 تاریخ کو اور 7 تاریخ کو آخری پیپر ہوگا. اور ہم ان سب کے نام اے سے لے کے آخر تک رکھ دیتے. اب اگر میں نے آپ سے بیچ میں کبھی پوچھا کہ آپ کا سی پیپر ہو چکا، آپ نے کہا جی ہو چکا. ڈی ہو چکا، ہاں ہو چکا. یہ ڈی سی ای جو ہوا 7 تاریخ تک، 7 آخری تاریخ ہے آپ کی، 7 تاریخ تک جو میں پوچھوں پیپر ہو گئے تو گویا یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا جملہ ہے. لیکن یہی سوال اگر میں 8 تاریخ کو کروں، 10 کو کروں، 9 کو کروں تو یہ سارے کا سارا ترجمہ پاسٹ انڈیفینٹ پہ ہوگا، چونکہ وہ سسٹم، وہ زمانہ، وہ دورانیہ جس میں آپ نے پیپر دیا تھا وہ ماضی کا قصہ پارینہ ہو گئے، وہ ماضی کا قصہ ہو گیا. اب جب وہ ماضی کا قصہ ہو گیا تو ظاہر اس کا ترجمہ پاسٹ انڈیفینٹ میں ہوگا. بہرحال میں تفریق بتانا مقصود تھی کہ پاسٹ انڈیفینٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. تو پریزنٹ پرفیکٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ ایسا جملہ جس میں پتہ چلے کہ سبجیکٹ نے کوئی کام ابھی زمانہ حال میں مکمل کیا. میں کرتا ہوں کہ جی میں کھانا کھا چکا ہوں، میں کھانا کھا چکا ہوں. ہم کسی تقریب میں موجود ہیں اور وہاں کسی نے پوچھا بھائی تم نے کھانا کھا لیا، چونکہ واپس بھی جانا ہے تو میں نے کہا ہاں جی میں کھانا کھا چکا ہوں یا میں نے کھانا کھا لیا. تو اس سینیریو میں، اس تناظر میں، اس تقریب کے ماحول میں اور اس خیال میں کہ ہمیں واپس جانا ہے تو میں کھانا کھا چکا ہوں کہوں یا میں نے کھانا کھا لیا، دونوں صورتوں میں اس کا ترجمہ پریزنٹ پرفیکٹ میں ہوگا. تو سب سے پہلے سبجیکٹ، جیسے یہاں ہم نے لکھا ہوگا پہلے سے، یہ سبجیکٹ کے بعد ہیو اور ہیز. اور یاد رکھیے کہ ہیو، ہیز اور ہیڈ وہ ہیلپنگ ورب ہیں کہ جن کے بعد جب بھی ورب آتا ہے اٹ ول بی دا تھرڈ فارم آف دا ورب. یہ سیکنڈ اور فرسٹ آئی جی فارم پر، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہیو، ہیز، ہیز کے بعد اپنی تھرڈ فارم، آخر میں آبجیکٹ. انگریزی کے وہ تمام جملے جن میں سوالیہ جملے، جن میں ہیلپنگ ورب موجود ہوتا ہے، سوالیہ بنانے کے لیے اس متعلقہ ہیلپنگ ورب کے بعد ہم ناٹ لگا دیتے ہیں، جملہ ہمارا انکاریہ ہو جاتا ہے. اور ہمارا پرانا اصول ہے کہ انگریزی کے وہ تمام جملے جن میں ہیلپنگ ورب پہلے سے موجود ہوگا اس ہیلپنگ ورب کو ہم سبجیکٹ سے پہلے باہر لائیں گے اور جملہ ہمارا سوالیہ ہو جائے گا. اس تینوں اقسام میں، اس جملے کی تینوں اقسام میں ہیلپنگ ورب کی شکل، اس کی حیثیت تبدیل نہیں ہوتی، یعنی وہ جو ورب کی تبدیل نہیں ہوتی، یعنی ورب تھرڈ فارم ہی ہوتا ہے. جملہ افرمیٹو ہو، نیگیٹو ہو یا انٹروگیٹو ہو، اس کا جملے کا جو ورب ہے وہ تھرڈ فارم ہی رہتا ہے. جیسے میں آپ کہوں کہ میں کھانا کھا چکا ہوں، I have eaten food. I have eaten food کہہ دو، میل کہہ دو، یہ آپ کی مرضی ہے. ہیز جو کہ تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ آتا ہے، he has played cricket. He has played cricket. وہ کرکٹ کھیل چکا، یہ تھوڑا سا مل گیا ابھی. He had played cricket. انگریزی کے وہ تمام جملے جن میں ہیلپنگ ورب ہو، نیگیٹو کے لیے ہم ناٹ لگاتے ہیں، تو یہاں اس کو ہم ناٹ لے آئیں گے، جملہ ہمارا سوالیہ ہو جائے گا، انکاریہ ہو جائے گا. اسی طرح سے یہاں پر ناٹ آئے گا، جملہ ہمارا انکاریہ. اور یہ ہیو اور یہ ہیز جب باہر آئے گا جملہ ہمارا سوالیہ ہو جائے گا. ہیو آئی ایٹن
क्वेश्चन मार्क, ये हैज ही प्लेड और क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास था प्रेजेंट परफेक्ट। तो बसा औकात प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में फर्क कैसे समझा जाए? अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव डन दिस वर्क, मैं ये काम कर चुका हूं, और अगर मैं कहूं कि आई डिड दिस वर्क यस्टरडे, या शाम में मैं कहूं कि आई डिड दिस वर्क इन द मॉर्निंग, तो ये चूंकि मॉर्निंग माजी हो गया या यस्टरडे माजी हो गया, इन दोनों सूरतों में इसका तर्जुमा हम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे और वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास ये प्रेजेंट परफेक्ट था और ये आज हमारे पास मुकम्मल हो गया। मैं इस वीडियो के साथ आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा जिसे आप लोग अपने एतबार से कीजिएगा, और वो आपको या तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या इसके साथ ही मैं आपको दे दूंगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।